السلام علیکم دوستو، میرے باپ کے باپ دادا اور چچا کے قتل کے ملزموں کو عدالت نے بری کر دیا۔ عدالت نے ان ملزمان کو کس بنیاد پر بری کیا؟ ان تینوں کے قتل کی کیا وجہ تھی؟ اس دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کیس کے قانونی پہلو کیا ہے؟ 17 جنوری 2018 کو میرے باپ کے دادا کے چچا کو کے گھر کے سامنے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کیونکہ قتل کی وجہ یہ تھی کہ تینوں نے وڈیرا شاہی نظام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ انہوں نے ایک سمندار کونسل کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کا کام یہ تھا کہ جو بھی عام انسان یا غریب انسان کسی بھی وڈیرے کے ظلم سے متاثر ہوتا، یہ تنظیم اس کی آواز بنتی، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ان کو پہلے وڈیروں کی طرف سے دھمکیاں دے کے کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ کہ راہ میں رکاوٹ نہ بنے، لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وڈیروں کو اپنی وڈیرہ شاہی زبانیں دیں۔ لیکن جب یہ ان وڈیروں کی دھمکیوں سے باز نہ آئے تو ان وڈیروں نے تلکہ بلیز سے ساز باز ہو کر 17 جنوری 2018 کو ان کے اپنے ہی گھر کے سامنے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا۔ ستم ظریفی کا عالم تو یہ تھا کہ 2 سال اس وقوعے کو گزر گئے، 2018 کا یہ ہوا تھا، 2020 تک اس کیس کی ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی، کیونکہ اس کیس کے نامزد ملزمان میں اس علاقے کے 2 ایم پی ایز اور متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او شامل تھا۔ وڈیرا شاہی کے اس نظام میں 2 ایم پی ایز اور ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا ایک مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن عمل ہے۔ اس وجہ سے 2 سال تک اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی۔ بالآخر 2020 میں اس مقدمے کی ایف آئی آر بھی اس صورت میں درج ہوئی جب میرے باپ احتجاج کرتے ہوئے ننگے پاؤں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی گاڑی کے سامنے آ گئی اور اس نے احتجاجن کہا کہ اس ملک میں کیا کسی عام آدمی کو یا کسی غریب آدمی کو بھی انصاف ملے گا یا نہیں۔ تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کیس کا نوٹس لیتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ مقدمے کا 3 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کیس کی ایف آئی آر درج کی گئی اور اس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی، کیونکہ اس قتل کی وجہ سے اس علاقے میں قدر خوف و راز پھیل چکا تھا کہ کوئی عام انسان اس کیس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ثاقب نثار صاحب کے جانے کے بعد اس کیس میں سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی اور اس کیس کو ماڈل کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، جہاں اس کیس کی 500 کے قریب سنوائیاں ہوئی۔ میرے باپ اپنے باپ دادا اور چچا کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی آواز بلند کرتی رہی، جس وجہ سے اس کیس کو عوام کی بڑی حمایت حاصل ہوئی اور یہ پاکستان کا ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس ہائی پروفائل کیس میں بھی صاف کی دھجیاں اس طرح سے اڑائی گئی جب پولیس کی طرف سے ناقص تفتیش عدالت کے سامنے آئی، جو کہ وڈیروں کے خواہش کے مطابق تفتیش کی گئی تھی، یہاں تک کہ عینی شواہد کے بیان بھی تبدیل کیے گئے، کیونکہ وڈیروں کے خلاف کسی عام انسان کی جو ہے اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف عدالت میں آ کے بیان دے دے، جس کے نتیجے میں وہ واضح طور پر اپنی موت نظر آ رہی ہو۔ اس طرح سے پولیس اور گواہوں کو مینیج کر کے ان کے بیانات دلوائے گئے اور تفتیش جو ہے ناقص عدالت میں پیش کی گئی، جس وجہ سے عدالت نے شک کی بنیاد پر تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا اور اس فیصلے کے جشن میں یہ وڈیرے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے پورے شہر میں گھومتے رہے اور اپنے ڈیروں پر جا کر بھی ہوائی فائرنگ کرتے رہے، اور دوسری طرف میرے باپ اپنے باپ دادا اور چچا کو صاف نہ ملنے پر کی قبروں پر جا کر دہاڑے مارتی رہی۔ ایک نہتی لڑکی جو وڈیروں کے خلاف کھڑی رہی، جہاں جن کے خلاف کوئی مرد بھی کھڑی ہونے کی ہمت نہیں کرتا، 8 سال کی اس محنت کے بعد سے یہ ثابت کر دیا کہ وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، چاہے صاف ملے یا نہ ملے، لیکن ان کو یہ کم از کم احساس تو دلایا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ موجود ہیں۔